یہ ریڈیو پاکستان پوڈکاسٹ ہے۔ السلام علیکم سامعین ناظرین، ریڈیو پاکستان کے نیوز اینڈ کرنٹ افیئر چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان مدثر حسین۔ سامعین، آج کے پروگرام میں جو مہمان شخصیت موجود ہیں وہ پی ایم ایل این کے رہنما ہیں، مرکزی نائب صدر ہیں، ممبر قومی اسمبلی ہیں، ڈاکٹر درشن ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان کے ساتھ گفتگو کریں گے، نہ صرف ان کی سیاسی زندگی کے حوالے سے بات چیت کریں گے اور اس حکومت کے انیشیٹوز کے حوالے سے بات کریں گے۔ ڈاکٹر درشن صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے ریڈیو پاکستان کے نیوز اینڈ کرنٹ افیئر چینل کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں آ کے اپنے پوری پاکستانی عوام کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، سب کے ساتھ میں آپ کے توسط سے مل بھی سکوں، بات بھی کر سکوں۔ شکریہ۔ جیسے کہ ہمارے پروگرام کا فارمیٹ ہے، مہمانوں سے ہم ان کی سیاسی زندگی کے حوالے سے کچھ بات چیت کرتے ہیں، تو یقینی طور پہ ہم آپ کے بارے میں بھی ہمارے سامعین ناظرین جاننا چاہیں گے کہ ڈاکٹر درشن ایک تو بائی میڈیکلی وہ ان کی شعبہ جات سے تعلق تھا، اور سیاست میں وہ کیسے آئے، کچھ مختصراً اس کے حوالے سے ہمارے سامعین ناظرین کو بتائیے۔ جی شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں یہ آپ کو بتاؤں کہ میں جو سیاست میں آیا وہ اسی ٹائم آیا جب میاں محمد نواز شریف کے خلاف 99 میں جو ایک کو ہوا تھا اور اس کو جیل میں ڈالا گیا تھا، تو اسی ٹائم جب میں نے دیکھا کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے اس کے ساتھ، حالانکہ اس ٹائم لوگ بھاگ رہے تھے مسلم لیگ نون سے، میں اسی ٹائم مسلم لیگ نون میں آ رہا تھا، تو میں آیا اسی ٹائم جب میاں محمد نواز شریف، میاں محمد شہباز شریف کراچی جیل میں تھے، تو اسی ٹائم میں بھی کراچی میں ہی تھا۔ تو ان کو دیکھ کے اور جو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، جو پاکستانی عوام کے ساتھ زیادتی ہوئی، تو اس کو دیکھ کے میں اسی ٹائم پاکستان مسلم لیگ نون میں آ گیا۔ تو اس کے بعد میں کنٹینیو رہا ہوں پارٹی کے ساتھ، میں پارٹی کا صوبائی صدر بھی رہا ہوں، پارٹی کا منورٹیز کا صوبائی صدر بھی رہا ہوں، اور منورٹیز کا مرکزی صدر بھی رہا ہوں۔ اب میں وائس پریزیڈنٹ ہوں مرکز کا۔ اور اسی میں جب آپ کو یاد ہوگا کہ اور تو بہت سی باتیں ہیں، کیونکہ اسی ٹائم پی ایم ایل این کے کسی بھی لیڈر تو دور کی بات ہے، کسی ورکر کے ساتھ بھی ہاتھ ملانا گناہ کبیرہ سمجھا جاتا تھا، کیونکہ مشرف 99 کے بعد، تو کیونکہ مشرف کا اتنا دبدبہ تھا، اتنا روب تھا، جو بھی لوگ جاتے تھے تو اس کو جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی طریقے سے دمکاتے تھے۔ درشن صاحب، ایک چیز پوچھوں آپ سے، آپ نے اس 99 کے دور کا ذکر ہے، اس سے پہلے کیا ایک کیونکہ پیشنس ہوتا ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے اسٹوڈنٹ لائف میں، کیا آپ چاہتے تھے، آپ سیاست میں آنا چاہتے تھے، ایک ویژن تھا آپ کا، یا اچانک سرپرائزنگ یہ موڈ بنا آپ کا؟ نہیں، مطلب تھوڑا بہت تو چلتا رہتا تھا، لیکن ایسا کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں اسٹوڈنٹ لائف میں کسی یونین کے ساتھ تعلق نہیں یونین کے ساتھ تعلق نہیں رہا تھا، تو ایسا بھی کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہم پولیٹکس میں اتنا مرکز لیول پہ آ جائیں گے، لیکن کیونکہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، میاں محمد نواز شریف کے ساتھ، پارٹی کے ساتھ، پاکستانی عوام کے ساتھ، اس کی وجہ سے میں اس کے بعد میں سیاست میں ایکٹیو بھی ہوا، سرگرم بھی ہوا۔ ہم نے لائرس موومنٹ میں بھی بہت بڑی ریلیاں بھی نکالی، اور یہ جو بھی لائرس کوئٹہ وہاں سے آ رہے تھے، سندھ میں سب سے زیادہ بڑا پروگرام بھی میں نے میرپور ماتے روڈ ڈسٹرکٹ گھوٹکی میں کیا تھا، اور پھر ہم پورے گجرانوالہ تک جب ہم پہنچے ہی تھے تو یہ بحال بھی ہو گئی تھی، اور اس کے بعد بھی ہم جو ہے ہر ایکٹیویٹی میں جو ایم آر ڈی کی تحریک ہو اسی میں ہم سرگرم رہے ہیں۔ تو پولیٹیکلی میاں محمد نواز شریف کے ساتھ رہے، شروعات بھی ان سے کی اور ان کے ساتھ ہی رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ہی انشاءاللہ تعالی آگے بھی ہم ثابت قدم رہیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، ایک چیز پوچھنا چاہوں گا درشن صاحب آپ سے، کہ کہا یہ جاتا ہے، ایک تاثر ہے کہ پی ایم ایل این نے سندھ میں بہت کم ٹائم اسپینڈ کیا، ایک دفعہ اقتدار میں آئے، لیکن وہ جو ایک ورتھ رہی ہے، جیسے پیپلز پارٹی یا دوسری حکومتوں کی جانب سے کام کیا گیا ہے، نون لیگ پیچھے کیوں رہی سندھ میں؟ کیا وجوہات تھی، کوئی رکاوٹیں تھیں اس کی؟ میں بتاؤں آپ کو، پاکستان مسلم لیگ نون نے سندھ میں ہمیشہ کام کیا، جب بھی میاں محمد نواز شریف حکومت میں آئے تب انہوں نے کام کیا۔ 90s میں آپ دیکھ لیں، نہیں کام تو کیا، پروموٹ کیوں نہیں ہوئی؟ ہاں، اسی کے بہت سے ریزنس ہیں، اس کے بہت سے ریزن ہیں۔ ایک تو وہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ جو کراچی حیدرآباد میں تھا، تو اسی ٹائم جو کچھ پارٹیاں تھیں وہ ان کا قبضہ تھا، وہ کسی کو آگے آنے بھی نہیں دیتی تھی، حالانکہ ووٹ تھے، ایم کیو کے بعد ہمارے ووٹ آتے تھے۔ اگر پچھلے بلدیاتی انتخابات میں بھی آپ دیکھ لیں، پیپلز پارٹی سے زیادہ ہمارے ووٹ تھے کراچی میں، لیکن کیونکہ اس ٹائم ایک اور قسم کی سیاست ہوتی تھی، گنڈا گردی کی سیاست تھی یا کچھ اور بھی سیاست تھی، تو اسی میں آپ دیکھیں نا، مسلم لیگ نون ایک شریف لوگوں کی پارٹی ہے۔ ہمارے ہاں آپ جب بھی دیکھیں، ہم لوگ کسی بھی، ابھی بھی آپ نے دیکھے پچھلی گورنمنٹ تھی، عمران خان صاحب تھی،
وہ جس طریقے کی زبان استعمال کرتا تھا، جس طریقے کا اس کا لب و لہجہ، اور اسی کو دیکھ کے جو اسی کی راہ پہ چلتے تھے وہ منسٹر بھی بنتے گئے، اور ان کا طریقہ کار آپ نے دیکھ لیا کہ سیاست کو انہوں نے گندا کر دیا۔ تو اسی قسم کی سیاست میں ہمارے لوگوں نے، پاکستان مسلم لیگ نون نے، میاں محمد نواز شریف ہوں یا شہباز شریف ہوں یا مریم نواز صاحبہ ہوں، حمزہ شہباز، سب جو بھی ہمارے اور لیڈرز بھی ہیں، کنہوں نے اپنے طریقے سے ان کو غلط طریقے سے غلط جواب نہیں دیا۔ وہ دائرے میں رہ کے آئینی طریقے سے اور جو پارلیمانی زبان ہوتی ہے اسی میں انہوں نے بات کی۔ تو یہ حیدرآباد کراچی میں کیونکہ مین ووٹرز ہمارے ادھر ہی ہیں، تو وہاں پہ اس کی وجہ سے جو ہے ہم لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی، پولنگ اسٹیشن پہ قبضہ کیا جاتا تھا، ٹھپے لگائے جاتے تھے، لوگوں کو مارا جاتا تھا، تو ایک فیئر تھا وہ۔ اس کے بعد آپ نے دیکھ لیا 2013 کے الیکشن میں کراچی سے ہمارے 5-6 ایم این ایز آ گئے، بلکہ 7 ایم این ایز آ گئے تھے، ایم پی ایز آ گئے تھے، ایم این ایز بھی وہاں سے 1-2 آ گئے تھے، اور جہاں سے ہم نے ہارا بھی تو تھوڑے نیرو مارجن کے ساتھ ہارا۔ اور آپ دیکھ لیں، ابھی بھی دیکھ لیں اب جب ہم الیکشنز ہوں گے وہاں پہ تو انشاءاللہ تعالیٰ مسلم لیگ نون جو ہے وہاں پہ کام کرے گی۔ انٹیریئر سندھ کی بات ہے وہاں پہ، تو وہاں پہ ابھی تک وہ وڈیرہ شاہی والا سسٹم ہے، سرداروں والا سسٹم ہے، تو جب تک یہ سسٹم چلے گا تو اسی میں میرا خیال ہے، جو میرا ذاتی خیال ہے کہ اس میں شاید اس طرح ہم آگے نہ آ پائیں، لیکن جو شہروں میں ہے کیونکہ وہاں پہ آزادی بھی ہے، رجحان بڑھ گیا ہے، اویئرنیس ہے، میڈیا ہے، آپ لوگ آ گئے ہیں، تو وہ جو خوف ہوتا تھا لوگوں میں وہ چیز جیسے ختم ہوتی جا رہی ہے، تو مسلم لیگ نون انشاءاللہ تعالیٰ آگے آئے گی۔ ڈاکٹر درشن صاحب، آپ کا کیونکہ تعلق بھی انٹیریئر سندھ کے اضلاع سے ہے اور انٹیریئر سندھ کے ایشوز کے حوالے سے بھی وقتاً فوقتاً آپ قومی اسمبلی میں اپنی آواز اٹھاتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سندھ کے اندرونی سندھ کے کون کون سے ایشوز ہیں، کیونکہ بینگ اے پارلیمنٹیرین آپ چاہتے ہوں کہ اس کے حل کے لیے آپ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں یا کرنا چاہ رہے ہوں؟ آپ نے ایک بات ایسی کر دی، پچھلے 15 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے سندھ میں، مجھے آپ یہ بتائیں، آپ اس سندھ سے تعلق رکھتے ہیں، کون سی ایسی بات نہیں جو ایشو نہ ہو؟ آپ کہتے ہیں کون سے ایشو، میں کہتا ہوں کون سی بات میں ایشو نہیں؟ آپ کے اپنی ذاتی رائے کے مطابق آپ سے میں پوچھتا ہوں، یہ سوال میں آپ سے کرتا ہوں، کون سے ایشوز نہیں؟ کیونکہ وہاں پہ آپ جائیں، ایک روڈ ہے 10 دفعہ بنتی ہے، پینے کا پانی کہیں پہ نہیں ہے۔ ہاں، ہیلتھ میں ضرور پیپلز پارٹی نے کام کیا ہے، اس کو ہم اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں اس کو ہم مانتے بھی ہیں اور ہونی بھی چاہیے، وہ اچھی چیزیں ہیں۔ لا اینڈ آرڈر میں دیکھ لیں، ابھی رانی پور سے آدیش بچے کا نام ہے، وہ 8 سال کا بچہ ہے، وہ وہاں سے کڈنیپ ہوا ہے، ابھی پرسوں ہوا ہے، تو میں نے قومی اسمبلی میں بھی وہ بات اٹھائی تھی، لیکن ابھی تک اس کا کوئی پتہ بھی نہیں چلا، کیونکہ ابھی آپ دیکھیں 9 سال کی بچی سنگرار سے کڈنیپ ہوئی، محرم والے دن اس کا باپ پانی سبیل چلا رہا تھا، آپ لوگوں کے لیے جو بیچارے اس میں ہوتے سفر کرتے ہیں تو ان کے لیے سبیل چلا رہا تھا، یہ اس کے ساتھ بیٹھی تھی اور وہاں سے بچی غائب ہے، ابھی تک محرم کو کتنے مہینے ہو گئے تو اس کا کوئی اتا پتہ نہیں۔ اسی طریقے سے سندھ میں اور بھی ہمارے ساتھ بہت سے ایشوز ہوتے ہیں، تو اسی میں منورٹیز کے ساتھ جو ہے، حالانکہ سندھ میں پیپلز پارٹی کو منورٹیز کی وجہ سے جیتتی ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، منورٹیز کے ووٹ زیادہ تر موسٹلی پیپلز پارٹی کو جاتے ہیں، لیکن وہاں پہ ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ہیلتھ میں تو چلو انہوں نے کام، ایجوکیشن میں آپ دیکھ لیں اسکولوں کا برا حال ہے، وہاں پہ آپ آئیں کسی بھی جگہ پہ کسی کی عزت محفوظ نہیں، ریونیو کو دیکھ لیں وہاں پہ پورا سسٹم تباہ ہوا پڑا ہے، قبضے ایسے ہو رہے ہیں، جو بھی وہاں پہ پیسہ دے آپ جگہ اپنے نام کروا لیں، تو یہ جو چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ مراد علی شاہ صاحب اب کچھ کام کر رہے ہیں، انہوں نے کام شروع کیا ہے تو کچھ صحیح جا رہے ہیں، تو ابھی بھی ان سے ہم امید کرتے ہیں، اچھی امید رکھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے جن کو عزت دی ہے دینی چاہیے اور کام بھی کرنے چاہیے۔ تو میری پیپلز پارٹی سے یہ گزارش ہے، کیونکہ سندھ آپ کو اون کرتی ہے، سندھ پورے سب لوگ آپ کو ووٹ دیتے ہیں، ابھی بھی 14 ڈسٹرکٹ میں جو بی ڈی الیکشن ہوئے ہیں پیپلز پارٹی جیتی ہے، بھلے اس پہ رکنگ کے الزام لگائیں کچھ بھی کریں، لیکن لوگوں نے ووٹ دیا ہے، تو اس سے ہم یہ کہیں گے کہ آپ
खुदारा सिंध को संभालें और सिंध के लोगों का काम करें। जी बिल्कुल। सामीन नाज़रीन, आपको बताते चलें कि आप रेडियो पाकिस्तान के न्यूज़ एंड करंट अफेयर चैनल पर इस वक्त गुफ्तगू सुन रहे हैं। डॉक्टर दर्शन आप मरकज़ी नायब सदर हैं PMLN के और मेंबर कौमी असम्बली हैं। डॉक्टर दर्शन के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। डॉक्टर साहब, दर्शन साहब, एक चीज़ यहाँ पे पूछना, आपने बड़ी अहम और अच्छी बात की और खरा सच बोला। यकीनी तौर पर आपके लिए शायद ये मुश्किल भी होगा क्योंकि इत्तेहादी हैं, एक वफाकी हुकूमत है PMLN की और इत्तेहादी है पीपल्स पार्टी भी, लेकिन आप समझते हैं कि बतौर वफाकी हुकूमत PMLN सिंध के इशूज़, ज़ाहिर बात है आप आवाज़ तो उठाते हैं, इनके हल के लिए आपने कोई प्रॉपर फोरम के ज़रिए आप राब्ते शुरू कर दिए हैं? आप चाहते हैं ये मामला फौरी हल हों जो इतने देरीना मसाइल हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। अब आप देख लें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और दीगर जो अलाइज है, सबका इत्तेहाद है, सबकी इकट्ठी हुकूमत भी है। मैंने तो असम्बली में भी बात की थी कि भाई सिंध को आप फंड दें और फंड दें ताकि वो काम कर सकें और ऐसा काम करें कि जिससे सिंध की आवाम को फ़ायदा हो। आप देख लें पानी के इशू को, देख लें आप, सिंध में पानी नहीं है, लोगों की ज़मीनें बंजर होती जा रही हैं, वहाँ पे फसल नहीं हो रहा। वो सिंध में मेजॉरिटी में इंटीरियर में आप देख लें कि बेचारे हमारे लोग काश्तकार हैं, ज़मींदार हैं, तो वो ज़मींदार है कैसे करेंगे जब पानी भी नहीं होगा और चीज़ें भी इतनी महंगी होती जा रही हैं कि उनके बस से बाहर हैं। और जब जो थोड़ी बहुत फसल होती है वो ना हो तो लोग कैसे गुजारा करेंगे? तो उसके लिए मैंने कहा भाई उनको लोन दें, हारियों को लोन दें। आप उनके जो पानी जो है, एक तो पानी को बचाने के लिए कोई छोटे छोटे डैम बनाए, जरूरी नहीं है आप कालाबाग डैम बनाए, छोटे छोटे डैम बनाए, पानी रिजर्व तो करें। सिंध में आप देख लें बारिशें हों तो भी पानी हमारा ज़ाया हो जाता है। तजवीज़ है डैम्स की, आपने सिंध में बनाने की बात की है? पूरे पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान की बात है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि सिंध के लिए मैंने जो बात की, मैंने कहा उनको आप फंड दें इनके लिए कि सिंध में आप देखें ना, ये जो एग्रीकल्चर है वो हमारा बैकबोन है, अगर वो सही नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा? तो उसके लिए मैंने बात की, मैंने कहा आप वाटर कोर्स हैं, जो भी नहरें हैं, उनको आप पक्का करें ताकि पानी की वेस्टेज ना हो। और समुद्र में पानी चला जाता, अगर ज्यादा है तो समुद्र में चला जाता है, या तो पानी है नहीं। तो उसके लिए मैंने बात की है और इंशाल्लाह ताला ये तो प्रॉपर फोरम कौमी असेंबली से और कौन सा है, तो इसी में ये चीजें हल होनी चाहिए। सही। डॉक्टर दर्शन साहब, एक चीज़, और बलूचिस्तान को भी आप देख ले, वहाँ पे भी पानी की शॉर्टेज है, बिल्कुल वहाँ पे भी वो हमारे दोस्तों ने बात की, उसकी भी हमने बात की कि भाई जो जिसका हक है उसको हक उसका मिलना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन वो उसमें भी अब बातें हमने की है तो इंशाल्लाह इसमें अमल भी होगा। बिल्कुल, बड़ी अहम बात की। डॉक्टर दर्शन साहब, अक़लियतों के हकूक़ के हवाले से अगर बात की जाए तो यकीनी तौर पे बीइंग ए स्टेट पाकिस्तान, अक़लियतों को बेपनाह हकूक़ हासिल हैं, आज़ादी है हर तरह की, लेकिन कुछ इशूज़ हैं जिसका आपने जिक्र भी किया, उनके हल के लिए, उनकी कानून साजी के लिए मामला कहाँ तक पहुँचे? वो बेसिक इशूज़ कौन से हैं जिनको हाईलाइट करना चाहिए अवेयरनेस के ज़रिए, इस मीडिया के ज़रिए? अक़लियत के लिए मैं बताऊँ आपको कि जहाँ तक अक़लियत का ताल्लुक है, आपकी बात सही है, बेपनाह हकूक़ हासिल हैं और हकीकत भी यही है। पूरी दुनिया में अगर मिनॉरिटीज़ को देखें तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वो चीज़ें हैं। जो हम बैठे हुए हैं असेंबली में वो भी मिनॉरिटीज़ की वजह से, तो ये हकूक़ हैं। लेकिन मेन चीज़ होती है इज़्ज़त। बिल्कुल, जब बंदे की, किसी आदमी की इज़्ज़त महफूज ना हो तो उसी में फिर जो भी आप उसको आसाइश दे दें वो उसको अच्छी नहीं लगती है। अभी जैसे मैंने आपको बताया, बच्चे हमारे महफूज ना हो, बच्चियाँ हमारी महफूज ना हो और फोर्सफुल कन्वेंस का मसला उसमें आ जाता है, तो हम अभी तो हम में आ जाता है। 15 साल की बच्ची शादी हो गई जी, अब शादी हो गई तो आप ये देख लें, हम इस्लामी मुल्क हैं, यहाँ पे एक तो मैरिज एक्ट भी पास हो गया, उसमें 18 साल से कम उम्र की बच्ची की शादी हो ही नहीं सकती। जब शादी नहीं हो सकती, 15-16 साल में भाई मजहब तब्दील कर लिया, शादी हो गई। ये चीज़ अभी हम तक महदूद नहीं है, लेकिन कानून साजी है, कानून साजी है। अभी आप देखें दुआ ज़ेरा 15 साल की बच्ची है, सिंध की है, वो माँ बाप ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि किडनैप हुई है, लेकिन उसका हो गई कि शादी हो गई, कोर्ट में उन्होंने बयान दे दिया। अब आप देखें एक बच्ची 15 साल की जहाँ पैदा हुई, जहाँ बड़ी हुई, उनके माँ बाप पे क्या गुजरेगी, उनके रिश्तेदारों पे क्या गुजरेगी, उनके माँ बाप की इज्जत पे क्या गुजरेगी। और जो एक आदमी जिसको कोई जानता भी नहीं है, बिल्कुल जिसको कोई जानता भी नहीं, बिल्कुल, और ये तो कोर्टों का भी काम है कि भाई आप इस पे सो मोटो एक्शन लें। कवानीन पे अमल दरामद हर तरीके से होना चाहिए, चाहे अक़लियतों के लिए हो या दूसरे जो भी हो। मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ, पहले तो अक़लियतों के साथ हो रहा था, अब तो सबके साथ हो रहा है।
یہاں پہ مین ایشو ہے امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. اور وہ کیسے ممکن ہوگا؟ وہ تو گورنمنٹ کو ریٹ کرنی پڑے گی. گورنمنٹ صوبائی ہوں یا وفاقی ہو، سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. سب کو. آپ دیکھیں جب آپ کسی چیز کو لیں گے بھائی یہ چیز صحیح ہے یا یہ غلط ہے، صحیح ہے تو ٹھیک ہے. 18 ابھی آپ دیکھ لیں، جب ہم کہتے ہیں 18 سال کا بچہ ڈرائیو نہیں کر سکتا، کیوں نہیں کر سکتا؟ بھائی وہ امیچور ہوتا ہے، وہ ایسے نہیں کہ وہ ایکسیڈنٹ کر دے، دوسروں پہ جو ہے کوئی کسی کو نقصان پہنچائے. بھائی یہ تو جب وہ دوسروں کے نقصان کے لیے آپ لائسنس نہیں دے رہے، دوسروں کے نقصان کے لیے آپ اس کی شناخت نہیں دے رہے، NIC کارڈ نہیں بنا رہے، تو اپنوں پہ بم گرانے کے لیے آپ اس کو شادی کی اجازت دے دیتے ہیں. بالکل یہ کہاں کا ہے؟ تو یہ باتیں جو ہے یہ اب سب کے لیے، ابھی منورٹیز کی بات نہیں رہی، اب سب کے لیے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو قانون ہے قانون پہ عمل کیا جائے. بالکل، بہت اہم بات کی. بالکل ڈاکٹر سدرشن صاحب، آپ سے کیونکہ آپ ممبر بھی ہیں صحت کی کمیٹی کے، اور صحت کے حوالے سے بے پناہ ایشوز ہیں، کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد کچھ معاملات صوبوں کے پاس منتقل ہو گئے. تو صحت کے شعبے میں ترقی کے لیے وفاقی حکومت کا کیا کردار رہا ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں، کیونکہ بینگ اے پیشنٹ آپ خود بھی میڈیکل ڈاکٹر بھی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کون کون سے انیشیٹو لینے چاہیے جس سے صحت کا شعبہ جو ہے ترقی حاصل کرے گا؟ میں تو یہ تو اچھا ہوا 18 امینڈمنٹ کے بعد صوبوں کے پاس چلی گئی، ورنہ نہیں تو جو عمران خان نے پچھلے دور میں ابھی جب وہ پرائم منسٹر تھے، جو ہیلتھ کا برا، حالانکہ صرف اسلام آباد تھا اس کے پاس، لیکن جو برا حال کیا آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایک عام آدمی پیمز اسپتال میں نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ اس کو پیمنٹ کرنی پڑتی تھی ہر چیز کی. جبکہ نواز شریف کے دور میں ہر میڈیسن تک فری ہوتی تھی. تو یہ تو اس کا یہ حال تھا کہ اس کو MTI پروگرام لے آئے کہ بھائی نہیں اس سب کو پیمنٹ کرنی پڑے، بھائی ہیلتھ کارڈ دے دیا. ہیلتھ کارڈ تو شروع کیا تھا نواز شریف نے، اس نے پورے پاکستان میں شروع کیا تھا. وہ ان کے لیے تھا جو بھائی اپنا علاج اگر گورنمنٹ اسپتال میں نہیں ہے، پروگرام نام چینج کا احساس کر دیا. بسپ کو دیکھ لیں، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، حالانکہ یہ شروع ہوا تھا جب نواز شریف اور پیپلز پارٹی کی کٹھی حکومت تھی، تو اسی ٹائم شروع ہوا تھا. لیکن جب میاں نواز شریف آئے تو انہوں نے اس کے پیسے بڑھا دیے تھے، 100 ارب سے بھی زیادہ کر دیے تھے. تو نام تبدیل نہیں کیا، اگر چاہتے تو نام تبدیل کر سکتے تھے. ایک جو اچھا پروگرام ہے جو چل رہا ہے اس کو آپ چل لیں دیں. جس کے نام سے شروع ہوا ہے، تو بے نظیر صاحبہ شہید بھی ہو گئی تھی، اور اس کا آپ دیکھ لیں کہ نام بھی ہے، پاکستانی جمہوریت کے لیے قربانی بھی دی ہے، تو آپ کیوں تبدیل کرتے ہیں؟ بھائی چل لیں دیں. اب آ کے اس کا نام احساس پروگرام رکھ دیں. بھائی احساس پروگرام کا یہ حال تھا، احساس کا اتنا لفظ کی معنی کیا ہے کہ آپ کسی کے لیے درد رکھتے ہو، آپ کسی کے لیے احساس رکھتے ہو کہ ان کو کچھ فائدہ ملے. آتے انہوں نے 8.5 لاکھ لوگوں کو بسپ سے نکال دیا، 8.5 لاکھ لوگوں کو انہوں نے نکال دیا. یہ احساس تھا اس کا. لیکن ان کا پرسیپشن تھا کہ یہ شاید سیاسی بنیادوں پہ نام ڈلے ہوئے ہیں. بھائی سیاسی بنیادیں پہ چلے، سیاسی بنیادیں پہ کس کے نام تھے؟ کوئی انڈیا کی عوام کے تھے، کوئی اسرائیل کی عوام کے تھے، پاکستان کی عوام کے تھے، اور کن لوگوں کے تھے؟ آپ دیکھ لیں کہ غریبوں کے ہی نام تھے. تو جب غریب آدمی پاکستانی ہے، کسی بھی پراوینس سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو، اسٹیٹ کے لیے سب ایک ہے. تو آپ سمجھتے ہیں وہ ماضی کی حکومت نے ایک سیاسی انتقامی کارروائی کے تحت یہ کہا؟ ایگزیکٹلی، وہ سیاسی انتقامی کارروائی نہیں تھی، وہ ہم لوگ سیاست دانوں سے نہیں تھا، وہ عوام سے اس نے جو ہے انتقام لیا تھا. اگر سیاست وہ کرتے یہ سیاسی، وہ تو ہمیں جیل میں ڈالا، ہم پہ کیسز بنائے. آپ دیکھیں کوئی بھی PMLN کا لیڈر محفوظ نہیں رہا. 2 سال، 1 سال، 15، 3.5 سال، 3 سال سب جیل میں رہے، سب پہ پرچے ڈالے گئے. لیکن کسی پہ بھی اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ کسی بھی کوئی چیز ثابت نہیں ہو گئی. جب وہ کورٹوں میں چلتے تھے تو نیب کے وکیل بھاگ جاتے تھے، آتے بھی نہیں تھے. ٹھیک ہے، تو اسی پہ جو ہے نا یہ انتقام تو انہوں نے عوام سے لیا تھا. تو یہ جو چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آپ ٹھیک کرنے کی ضرورت، ٹھیک ہو بھی رہی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ 8.5 لاکھ لوگوں کو پھر منسٹر صاحبہ جو بسپ کی ہیں تو انہوں نے ان میں اناؤنس کیا کہ ہم اس کو دے رہے ہیں. اور ہیلتھ کارڈ تو ہم ویسے نواز شریف نے شروع کیا تھا تو اس کو ہم بند کر ہی نہیں سکتے تھے. ایک چیز تھی جو یہ لنگر خانوں کی بات پناہ لنگر کھانے، لیکن وہ بھی سیلانی کے تھے، وہ بھی سیلانی فوٹو صاحب کا اپنا ہوتا تھا. پناہ گاہیں کیا تھی یہ آپ دیکھ لیں، وہ تو ایک پیسہ بنانے کا ذریعہ تھا. آپ دیکھیں، آپ نے کہاں پہ پناہ گاہ دیکھی آپ نے کہیں پہ جو صحیح طریقے سے
बनी हुई हो, लोग रह रहे हो, उनको फायदा हो रहा हो, आप एक का ही नाम मुझे बता दें। बिल्कुल। ये तो बस वो वीडियो शूट होता था जैसे शूटिंग्स में होता है कि चलो जी कुछ देर के लिए आरजी बना गए, टेंट्स ये बना, कंटेनर्स लगे, वो भी किसी के जिम्मे लगा देता होगा। मुझे नहीं लगता कि वो भी यहाँ पे गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के या हाँ किसी के जिम्मे लगा देता होगा, लेकिन पैसे फेडरल से जा रहे थे। बिल्कुल। डॉक्टर दर्शन साहब, आखिर में एक चीज़ ज़रूर पूछना चाहूँगा कि इस हुकूमत की जानिब से माजी की हुकूमत की गलतियों की बदौलत शायद मुश्किल फ़ैसले करने पड़ गए हैं और इसका बोझ यकीनी तौर पे अवाम पे पड़ा है, तो आप समझते हैं इसका सियासी नुकसान होगा PMLN को इस तरह के फैसलों? लेकिन ये तो ज़ाहिर है, हकीकत है, मुश्किल फ़ैसले हैं जो माजी की हुकूमतों की गलतियों की वजह से किए हैं। मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले है रियासत, सियासत बाद में आती है। अगर रियासत है तो सियासत है, ऐसा नहीं है कि सियासत है तो रियासत है। जो पिछली हुकूमत थी उसने जिस जगह पे पाकिस्तान को ला के खड़ा कर दिया, जिस पोजीशन पे ला के खड़ा कर देता, अगर ये 2-4 महीने और चल जाता तो हमारे पास श्रीलंका जैसा हाल होता। अगर हम चाहते, सुकून से हम बैठे हुए थे, अपोजिशन में थे, इनके खिलाफ बातें भी कर रहे थे, बोल भी रहे थे, कोई हमें पूछने वाला भी नहीं था, क्योंकि काम जिम्मेवारी होती है तो काम होता है। अगर हम चाहते तो हम चुप करके बैठ जाते, अपनी सियासत बचाते, इलेक्शन में चले जाते। इमरान खान को खूब गालियां पड़नी थी और वोट नहीं मिलने थे, लेकिन हमने रियासत बचाई, रियासत को तरजीह दी, तभी जाके सब पार्टियों को मिला के हमने एक ये हुकूमत ले ली। आप देख लें ये कितने मुश्किल फैसले हैं, जब मुल्क में गैस ना हो, मुल्क में बिजली ना हो, मुल्क में पानी ना हो, इकनॉमी की मईशत डूबी जा रही हो, उस टाइम हुकूमत लेना 1-1.5 साल के लिए कोई पागल ही ले सकता है। लेकिन हमने रियासत के लिए हमें पागल होना पड़ा कि भाई मुल्क बचेगा तो हम सियासत भी करेंगे, हम रहेंगे भी सही। ये मुश्किल फैसले हैं, लेकिन आवाम उसको एक्सेप्ट करेगी, उनको करना भी पड़ेगा, और वो एतमाद भी करती है। शहबाज शरीफ पे, नवाज शरीफ पे वो एतमाद भी करती है, जिसका सबूत ये है कि पिछले जो संडे को जो इमरान खान साहब ने कॉल दी थी महंगाई मार्च के खिलाफ, रिएक्शन नहीं आया आवाम का। तो आप देखिए रिएक्शन नहीं आया, सिर्फ इसी वजह से नहीं आया कि उनको एतमाद है कि शहबाज शरीफ वजीर आज़म है, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अंत काम कर रहे हैं, तो वो मुल्क को आगे ले जाएंगे। अगर ये जो फैसले हैं मुश्किल, ये सब उनकी नाअहली और नालायकी की वजह से ये फैसले लेने पड़े। अगर वो टाइम पे ले लेते तो शायद ये फैसले अब लेने की ज़रूरत ना पड़े। सही। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर दर्शन साहब, आपने रेडियो पाकिस्तान के न्यूज़ एंड करंट अफेयर चैनल के लिए अपना कीमती वक्त निकाला और खुसूसी गुफ्तगू किए। आवाम ने, नाजरीन ने तमाम तरह जो सूरत हाल इसके हवाले से आपके ख्यालात सुने। सामीन नाजरीन, आपको बताते चलें कि आज के इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर थे असदुल्ला खान, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थे अमानुल्लाह सिप्रा। इसके साथ अपने मेज़बान मुदस्सर हुसैन राजपूत को दीजिए का इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है।